مائرہ نے اپنی نانی امی سے اچھی طرح اچار بنانا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ اتنی سی عمر میں ہی بہت اچھا اور مزے کا اچار بناتی تھی۔ اس کے بعد ان کی 3 مہینے کی گرمیوں کی چھٹیاں ختم ہو گئیں۔ اب مائرہ اور اس کی امی ابو کو واپس اپنے گھر جانا تھا۔ مائرہ کا دل بہت اداس تھا۔ وہ اپنی نانی اور سہیلی کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن انہیں واپس آنا ہی پڑا۔ کچھ دن تک تو مائرہ بہت زیادہ اداس اور پریشان رہی، کبھی ادھر بیٹھ جاتی تو کبھی ادھر، لیکن پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا۔ کچھ عرصے بعد مائرہ کے امی ابو نے سوچا کہ وہ مائرہ کو ہائر اسٹڈیز کے لیے آؤٹ آف کنٹری بھیج دیں گے۔ مائرہ بھی راضی ہو گئی، کیونکہ وہ بھی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی اور اسے بھی بہت شوق تھا، اس لیے انہوں نے مائرہ کے باہر جانے کا بندوبست کر لیا۔ 7 سال بعد مائرہ نے اتنے سال پورے دل سے محنت کی اور پوری لگن سے ایک اچھی ڈاکٹر بن گئی۔ اسے اپنے گھر والے بہت یاد آتے تھے اور کچھ عرصے بعد اسے واپس جانا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک رات مائرہ کی امی کا فون آیا اور انہوں نے مائرہ کو بتایا کہ اس کی نانی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کے پاس بہت کم وقت ہے، اس لیے مائرہ کو جلد سے جلد واپس آ کر اپنی نانی سے مل لینا چاہیے۔ مائرہ یہ بات سن کر بہت زیادہ اداس اور پریشان ہوئی کہ اتنا عرصہ وہ نانی سے دور رہی اور اب اس کی نانی جا رہی ہیں۔ مائرہ یہ خبر سننے کے بعد فوراً ہی واپس آ گئی تھی اور پھر کچھ دن ہی اس نے اپنی نانی کے ساتھ گزارے تھے کہ اس کے بعد اس کی نانی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مائرہ بہت زیادہ روئی، وہ بہت پریشان تھی کیونکہ وہ اپنی نانی کے بہت زیادہ کلوز تھی۔ مرنے سے پہلے مائرہ کی نانی امی نے اپنے تمام باغات، اپنا گھر، ہر چیز مائرہ کے نام کر دی تھی، کیونکہ وہ بھی مائرہ سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ مائرہ ہی ان سب چیزوں کی سرپرستی کرے۔ اور مائرہ نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ اب وہ گاؤں میں ہی رہے گی، نانی کی یادوں کے ساتھ انہی کے گھر میں۔ مائرہ کو اپنی بچپن کی سہیلی زویا کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی، اسے دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے گاؤں کی ایک عورت کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ زویا کہاں رہتی ہے۔ اس عورت نے مائرہ کے پوچھنے پر بتایا کہ زویا کی بہت عرصے پہلے شادی ہو گئی تھی۔ زویا کے گھر کا پتہ پوچھ کر مائرہ زویا کے گھر پہنچ گئی۔ زویا کا گھر بہت چھوٹا تھا، شاید ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا اور اس کی حالت بھی تھوڑی خستہ تھی۔ اس کے بعد مائرہ اندر چلی گئی، لیکن جیسے ہی وہ اندر گئی اس نے جا کر دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی اپنی ماں سے منتیں کر رہی تھی کہ وہ اسے کھانا دے دے، اسے بہت بھوک لگی ہے۔ امی امی اب تو کھانا دے دینا، مجھے بہت بھوک لگی ہے، صبح سے آپ ایک ہی بات کہہ رہی ہیں، اب دیتی ہوں، دے بھی دینا۔ نیہا، میں کہاں سے کھانا لاؤں میری بچی؟ تم جانتی ہو نا کہ میرے پاس ایک ٹھیلا نہیں بچا، میں کیا کروں، کہاں سے لا کر دوں؟ کل جو کچھ بھی تھا سب کھا لیا، اب کچھ نہیں بچا، مانگنے پر نوبت آ گئی ہے میری بچی، اللہ ہماری مدد کرے گا، تم تھوڑا صبر رکھو۔ مائرہ اپنی دوست زویا کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ پریشان اور دکھی ہوئی کہ زویا کے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا اور کیوں ہو گیا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ زویا پیچھے مڑی۔ ایک اجنبی لڑکی کو کھڑا دیکھ کر زویا تھوڑا حیران ہوئی کہ آخر یہ کون ہے۔ زویا کو تھوڑی انسیت محسوس تو ہوئی، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ یہ اس کی بچپن کی دوست مائرہ ہے۔ اس کے بعد مائرہ زویا کو باہر لے گئی اور اسے جا کر بتایا کہ وہ اس کی دوست مائرہ ہے۔ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوئیں اور اداس بھی ہوئیں۔ پھر مائرہ نے زویا سے پوچھا کہ اس کی یہ حالت کیسے ہوئی، تو زویا نے اسے بتایا کہ اس کی امی نے بہت عرصہ پہلے اس کی شادی کر دی تھی۔ اس کے بعد اس کی امی کا انتقال ہو گیا، لیکن جس شخص سے اس کی شادی ہوئی تھی وہ اچھا آدمی نہیں تھا، اس نے کچھ عرصے بعد ہی اسے طلاق دے دی۔ مائرہ اپنی دوست کو اکیلا بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے اسے ترکیب سوجی اور اس نے اپنی نانی امی کے بنائے ہوئے اچار کی ریسیپی زویا سے بھی شیئر کی۔ زویا کو اس نے اچار بنانا سکھا دیا، زویا کو بھی بنانے آ گیا۔ اب زویا مائرہ کے کہنے پر وسیع پیمانے پر بہت زیادہ آم کا اچار بنانے لگی اور مائرہ پھر وہ آم کا اچار شہر کی بڑی مارکیٹ میں جا کر بیچتی۔ وہاں پر انہیں بہت منافع ہوتا تھا، ان کا اچار بہت پسند کیا جاتا تھا۔ اور خود مائرہ نے گاؤں میں ایک ہاسپٹل بنا لیا جہاں وہ گاؤں کے لوگوں کو آسان علاج اور سہولیات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی۔ مائرہ کے امی ابو کا بھی دل مائرہ کے بغیر نہیں لگتا تھا، اس لیے وہ بھی گاؤں والا گھر چھوڑ کر آ گئے اور مائرہ کے ساتھ رہنے لگے۔ اب مائرہ، زویا، زویا کی بیٹی
اور مائرہ کے امی ابو سب لوگ مل جل کر ایک ہی گھر میں رہنے لگے اور سب لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔